بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو یو ځل بیا ساجد حسین بنګج د سنجو ټي وی له طرفه تاسو سره مخاطب یم. امید لرم چې تاسو چرته مې روغ جوړ خوشاله اوسئ. ګرانو کتونکو نن مونږ موجود یو ډاکټر هاسپټل مخې ته، چونکې تاسو ته پته مخکې مونږ راغلی یو دلته د ډاکټر هاسپټل شپږ میاشتې کېږي، خو شپږو میاشتو کې دې ته کومه کامیابي میلاو شوه او د کوهاټ خلکو ته د کوهاټ عوام ته چې دلته کې کوم سهولیات میلاویږي د هغې حوالې سره دلته چې کوم انتظامیه دی هغې سره خبرې اترې کوو چې د کوهاټ خلکو ته د دې هسپتال نه څه فایدې دي او د صحت کارت حوالې سره خاص کر داسې خلک چې هغو ته اویرنس نشته، هغو ته پته نشته، هغو ته معلومات نشته چې داسې کوم مرضونه دي د هغه د زناناو دي یا د مرداناو دي چې هغه دلته نه فری آف کاسټ کېږي. دا سپیشل نن چې کوم زمونږ ټاپک دی په کوم ټاپک باندې به مونږ خبرې کوو هغه صحت کارت دی چې صحت کارت کې د خواتین څومره جمله امراض دي چې په هغه کې ډیلیوري رسولي او څومره چې د ډیلیوري اپریشن دی، مطلب دی A to Z څومره د خواتین مسائل دي، د خواتین چې کوم امراض دي د هغه حوالې سره دلته کوم سهولیات دي چې دلته کوم انتظامیه دی هغې سره به خبرې اترې کوو. چېرته ځئ مونږ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته ما ویلو چې ډاکټر هاسپټل شپږ میاشتې پهله د دې افتتاح شوي وه، خو ماشاءالله تاسو دلته کې سروسز وکتو او دلته مې خلک هم وکتو چې هغه دلته راځي مختلف امراض کې هغه انوالو وي دلته نه د هغو ټریټمنټ کېږي. اوس مونږ موجود یو چې کوم دلته ګایني او پی ډي دی دې کې موجود یو، د دې کوم ایډمن سټاف دی هغې سره خبرې اترې کوو چې دلته کې د ګایني ریلیټډ څومره سروسز دي او د صحت کارت حوالې سره څه پروسس دی. یو داسې پیشنټ چې هغه غواړي چې زما علاج فری آف کاسټ وشي د هغې څه طریقې کار دی او نور مزید داسې دې هسپتال کې څه سهولیات دي هغه تاسو ته ښیو. راځئ مونږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میڈم، کیسی ہیں آپ؟ بیٹھے آپ؟ میں ٹھیک ہوں بالکل. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں آپ کب سے کام کر رہی ہیں اور آپ کی ڈیزگنیشن یہاں پر کیا ہے؟ میں یہاں 2 منتھ سے کام کر رہی ہوں اور میرا ڈیزگنیشن ہے ایڈمن. اچھا ایڈمن. اچھا چلیں، اگر آپ کا تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا اس ہاسپٹل کے بارے میں اگر آپ آ جائیں اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کو دکھا دیں اور ساتھ میں بتا بھی دیں کہ یہاں پر کون کون سی سروسز ہے جو کہ یہاں پر موجود ہیں، جو پیشنٹ آتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا کچھ ٹائم درکار ہوگا. اچھا جی، یہ بتائیں کہ یہاں پر جو آپ لوگوں کا سروس ہے، مطلب ڈاکٹر زینت کے ساتھ آپ ایز اے ایڈمن کام کر رہی ہیں، تو یہاں پر ایسے کون سے امراض ہیں جہاں پر مطلب یہاں پر ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں ان کی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے پاس یہاں گائنی او پی ڈی ہے جس میں ہمارے پاس ڈاکٹر زینت بنگش جو ہیں وہ ایز اے کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ بیٹھتی ہیں ہمارے ساتھ، اور وہ تقریباً انہوں نے جو ہے HMC سے پڑھا ہے، وہاں کام بھی کیا ہے، FCPS کیا ہوا ہے انہوں نے. اس کے علاوہ وہ ہر سارے امراض گائنی کے زچہ اور بچہ کے جتنے امراض ہیں وہ سارے امراض جو ہیں وہ جانتی ہیں، جیسے کہ ڈیلیوری ہو گئی، سیزیرین ہو گیا، اور یہ رسولی کے آپریشن ہو گئے، ہرنیا وغیرہ، یہ رسولی وغیرہ کے جتنے بھی امراض کے آپریشن ہوئے سارے ہو گئے. اچھا یہ بتائیں کہ جو ڈاکٹر زینت بنگش ہیں وہ یہاں پر کب سے کام کر رہی ہیں؟ اس ہاسپٹل کو تقریباً 7 سے 8 ماہ ہو گئے ہیں اور وہ یہاں پہ ڈے فرسٹ سے کام کر رہی ہیں. اور دوسری یہ بھی آپ بتا دیں کہ جو ڈاکٹر زینت ہوتی ہیں وہ یہاں پر مطلب ان کا جو ٹائمنگ ہوتا ہے وہ ویکس اویلیبل ہوتی ہے کہ نہیں، ان کا اسپیسیفک ڈے ہوتا ہے جہاں پر وہ اویلیبل ہوتی ہیں اور جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا چیک اپ کرتی ہیں؟ نہیں، وہ 24/7 اویلیبل ہے یہاں پر. ہفتے کے 7 دن موجود ہوتی ہیں اور 24 گھنٹے موجود. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ فلیکس آپ لوگوں نے لگائی ہیں صحت کارڈ کے حوالے سے، تو یہاں پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو صحت کارڈ ہے اس میں ایسے کون کون سے امراض ہیں؟ بہت سارے ہمارے ویورز ہیں ان کو نالج نہیں ہوتا یا اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے ایسے امراض ہیں خواتین کے کہ ان کا فری آف کاسٹ جو ہے علاج ہو سکتا ہے، اس میں آپریشن ہے، بہت ساری جتنی بھی آپ لوگ کے لیبارٹری ٹیسٹ ہیں تو وہ یہاں سے فری آف کاسٹ ہو سکتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ صحت ایک پیشنٹ یہاں پر جو آتا ہے ان کے پاس مطلب ایک کارڈ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ صحت کارڈ پر ہو جائے، تو ان کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہاں پر جو لوگ آتے ہیں پہلا پروسیس آپ لوگوں کا کیا ہوتا ہے؟ انہیں ایسا کیا پروسیجر کرنا پڑتا ہے جس کے بعد ان کا جو علاج ہے وہ فری ہوتا ہے؟
سب سے پہلے تو وہ یہاں آئیں. فار ایگزامپل اگر کوئی گائنی کے حوالے سے آیا ہے تو وہ سب سے پہلے آئیں گائنی او پی ڈی میں اپنا نام وغیرہ لکھوا لیں, ڈاکٹر سے ایک چیک اپ کروا لیں. اس کے بعد اگر ان کو کوئی تکلیف ہے ڈاکٹر وہ ڈائگنوز کر لیں, تو پھر وہ صحت کارڈ کے تھرو اگر اپنا وہ ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہے تو ہم اسے صحت سہولت کارڈ ہمارے آفس موجود ہے ہمارے پاس, وہاں ہم بیچتے ہیں. وہاں پر وہ سب سے پہلے اپنی ایلیجیبلٹی چیک کرے گا کہ آیا وہ ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری اس طرح تو بہت سارے امراض ہیں, بہت سارے پروسیجر ہیں, لیکن یہاں پر صحت سہولت کارڈ پر ہر ایک پروسیجر نہیں ہوتا ہے. یہ صحت سہولت کارڈ کا جو ہمارا ایچ ایف او ہیں وہ ان کی ایلیجیبلٹی پہلے چیک کر لیتا ہے, دین وہ بتاتا ہے کہ یہ پروسیجر یہاں پر ہو سکتا ہے کہ نہیں. اگر وہاں سے سب کلیئر ہو جائے دین پھر یہاں پر ہم ایڈمیشن اور باقی پروسیس کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے سنا ہے کہ کچھ اس طرح کے پیشنٹ آ جاتے ہیں ایمرجنسی کی صورتحال میں اور وہ ڈائریکٹ کارڈ نکال دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا آپریشن ہے یہ ابھی آپ صحت کارڈ سے کر دیں, تو کیا یہ پاسبل ہے اس طرح سے کہ نہیں پراپر جو آپ نے پروسیس بتایا وہ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, اس طرح تو پاسبل نہیں ہے. پہلے تو آپ نے ایک پروسیجر سے گزرنا پڑے گا, اور یہ پروسیجر سب کے لیے ہے, چاہے وہ ایمرجنسی پیشنٹ ہیں چاہے وہ آرڈنری پیشنٹ ہیں, سب کے لیے. ٹھیک ہے. ویورز, آپ لوگوں نے باتیں سنی, یہاں پر جو ایڈمن ہیں اس کی باتیں آپ نے سنی, بہت ساری ایسی باتیں جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحت کارڈ جو خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے ایسے امراض ہیں, خواتین کے جو امراض ہیں, بہت سارے ایسے امراض ہیں جو یہاں سے ان کی ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ کی جاتی ہے, لیکن ان کا پروسیجر کیا ہوتا ہے, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ آپ لوگوں نے سنی. ابھی ہم جائیں گے, چونکہ یہ ہاسپٹل میں پہلے بھی آیا تھا اور ابھی بھی آیا ہوں, کہ یہاں کا ماحول میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی یہ ایک ہاسپٹل ہے, کیونکہ بہت سارے ایسی سروسز ہم جاتے ہیں, بہت سارے ایسے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, کسائی ہوتے ہیں جو کہ صرف پیسوں کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. جو بھی ڈیلیوری کا کیس آ جاتا ہے, ان کو آپریشن کی ضرورت ہو یا نہ ہو تو وہ آپریشن لکھ دیتے ہیں صرف چند پیسوں کی لالچ میں. تو میڈم سے بھی میں یہ سوال کروں گا کہ کیا یہ سسٹم یہاں پر بھی ہے کہ نہیں, آپریشن آپ لوگوں کا جو ہے لاسٹ پروسیس ہوتا ہے؟ نہیں, دیکھیے فرسٹ پریورٹی تو آپریشن نہیں ہوتا ہمارا نا. پہلے پیشنٹ آتا ہے, اسے پراپر ایڈمٹ کیا جاتا ہے, اسے فرسٹ ٹرائلز دی جاتے ہیں. ٹرائل میں 24 آورز بھی لگ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. پیشنٹ ہمارے ساتھ انڈر آبزرویشن پڑا ہوتا ہے. ہاں, لیکن اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس سے بچے کی جان کو یا ماں کی جان کو خطرہ ہو یا کوئی اور پرابلم کریٹ ہو جائے تو پھر تب ہم اس صورت میں ہم آپریشن جو ہے وہ کروا دیتے ہیں, ورنہ ادروائز ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. ویورز, جیسے کہ آپ کو بتاتا چلوں ایک بات جو میرے دماغ میں کافی ٹائم سے تھی لیکن ابھی یاد آئی. جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ ہم بہت سی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پر صحت کی جو سروسز ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے, لیکن آپ وہاں پہ جو گندگی دیکھتے ہیں آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں جو ہے علاج پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر جو گندگی ہوتی ہے ان سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں. ہم یہاں پہ آئے ہیں اس ہاسپٹل میں, ہم نے دیکھا کہ جو صفائی کا نظام ہے اور پراپر خواتین کے لیے اور جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے جو ریسیپشن ہے, باقی یہاں پر آپ اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا دیں, یہاں پر اسکرین لگا ہوا ہے ریفریشمنٹ کے لیے. بہت سارے ایسے جو پیشنٹ کے ساتھ فیملی ممبرز آ جاتے ہیں یا پیشنٹ آ جاتے ہیں تو ان کی ریلیکسیشن اور ریفریشمنٹ کے لیے یہاں پر جدید سہولیات کی جاتی ہے. ایک دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں میڈم, اگر آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. دوسری بات جو میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں وہ ہے لفٹ. تو کوہاٹ میں بہت سے کم ہاسپٹل میں آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ لفٹ موجود ہوگا ایسے پیشنٹ کے لیے جن کو اوپر جانے کے لیے تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ان لوگوں کا جو ہسپتال ہے یہ میرے خیال سے 2-3 فلور ہے. تو یہاں تو پھر اس پیشنٹ کو ویل چیئر کے ذریعے اوپر لے کے جانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں یہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے پیشنٹ کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے جو یہ اس کو آپ اوپر جائیں گے اور اوپر جو ان کی گائنی وہ ہے وہاں کی جو آپ لوگوں کو وزٹ کروائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویورز, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم سیکنڈ فلور پہ جا رہے ہیں اور یہ لفٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل مطلب ایسی ضروریات جو کہ ایک پیشنٹ کے لیے یا ان کی فیملی کے لیے درکار ہوتی ہیں تو وہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں موجود ہیں. ابھی مزید جو یہاں کے سروسز ہیں پیشنٹ کے لیے وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو کہیں جائے گا نہیں. ہمارے پاس
ऑपरेशन थिएटर मौजूद है यहाँ पर। और आइए मैं आप लोग को अंदर विजिट। ठीक है जी। व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं डॉक्टर हॉस्पिटल, अभी हम ओटी पर मौजूद हैं। जी मैडम। आइए। ये हमारे ओटी हैं, ये हमारे ओटी हैं अफनान मलिक। अच्छा जी। बाकी आपको हमारी ओटीज ये सारी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफनान भाई कैसे हैं आप? मैं आपको खुशामदीद। ये जो है ना हमारे डॉक्टर हॉस्पिटल की ओटीज़ है, ये सर्जन ऑफिस है और मैं खुद यहाँ पर जो है ना सर्जिकल टेक्नीशियन हूँ, ओटी इंचार्ज। और मैं यहाँ पर जो है ना एज एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ यहाँ पर। और आ जाए मैं आपको अफनान भाई आप आ जाएं और आप हमें ओटी की जो सैर है वो करवाएं ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं। ये जो है ना हमारा गायनी लेबर रूम है। यहाँ पर जो है ना नॉर्मल डिलीवरी होती है। ठीक है। कैमरामैन साहब आप आ जाएं और ये दिखा दें हमारे जितनी भी यहाँ व्यूअर्स पर जो है ना हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद है। यहाँ पर बेबी वार्मर और बेबी की ट्रॉली, सिलेंडर वगैरह, अच्छा बेबी वेट मशीन, टेबल, जिस तरह के जो है ना उन गायनी के लिए ज़रूरत होती है डिलीवरी के लिए, वो जो है ना हमारे साथ मौजूद है। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ जो है ना यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी। अफनान भाई आ जाए हमारा लेबर रूम। अच्छा जी। उसके बाद जो है ना ये गायनी होती है। यहाँ पर जो है ना गायनी के प्रोसीजर्स होते हैं। यहाँ पर जितने भी गायनी के केसेस होते हैं अच्छा वो यहाँ पर जो है ना हम सारे प्रोसीजर यहाँ करते हैं। और इस ओटी में जो है ना सारे फैसिलिटीज़ जो है ना मौजूद है। एनेस्थीसिया मशीन हो गया, कार्डिक मॉनिटर, टेबल, लाइट, सारे सब कुछ जो है ना है। और इस वजह से जो है ना पेशेंट को कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं होती। ठीक है अफनान भाई, हम विजिट भी करते रहेंगे, ओटी भी देखते रहेंगे, लेकिन एक बात आप मुझे बता दें कि डॉक्टर हॉस्पिटल में ऐसी क्या चीज़ें मौजूद हैं जो कि और हॉस्पिटल में नहीं है? डॉक्टर हॉस्पिटल में जो है ना ये है पहले के जो है ना हम स्टाफ जब भी पेशेंट यहाँ पर जो है ना लाते हैं, यहाँ पर स्टाफ के साथ हाला और नर्स यहाँ पर जो है ना होती है। और उनको जो है ना पहले हम मुतमईन करते हैं कि आपके जो प्रोसीजर उनका होता है तो उसके जो है ना टेंशन ना ले, और यहाँ पर उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं हम। ठीक है। और यहाँ पर जो है ना केस जब होता है तो केस के दौरान यहाँ पर सिर्फ एनेस्थीसिया वाला और ओटीए होता है, जिससे पेशेंट जो है ना कंफ्यूज नहीं होता और पेशेंट को जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। व्यूअर्स आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हॉस्पिटल की सबसे अच्छी बात जो मुझे बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस हॉस्पिटल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप सफाई का निज़ाम देख रहे हैं। नीचे से हम ऊपर तक आए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक गंदगी यहाँ पे ऐसी नहीं देखी है। तो ये एक अच्छी बात है। हॉस्पिटल साफ़ होने चाहिए, क्योंकि एक हॉस्पिटल पे जब बंदे आते हैं इलाज के लिए और वहाँ पर जो गंदगी पड़ी होती है तो वो उनसे मज़ीद जो है बीमारियों में मुब्तला होते हैं। ये एक अच्छी इन लोगों की काविश है, हम कह सकते हैं। ठीक है अफनान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। व्यूअर्स आप लोगों ने सुनी अफनान की बातें और आप लोगों ने देखी भी। अभी हम मैडम से बात करेंगे कि इस जो ये हस्पताल है इसका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, ताकि वो लोग जो अपॉइंटमेंट लेना चाहे या मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन इस हस्पताल के हवाले से लेना चाहें। तो ये हॉस्पिटल पिशावर रोड पर मौजूद है जी। और जो है यहाँ पर गायनी यूनिट का जो कांटेक्ट नंबर है वो है 0349657687। अच्छा दोबारा रिपीट करें। 0349657687। ठीक है। तो वीवर्स ये कांटेक्ट नंबर है डॉक्टर हॉस्पिटल का। मज़ीद यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ कि वो ख़वातीन जो कि मतलब यहाँ से ट्रीटमेंट करवाना चाहती हैं सेहत कार्ड के हवाले से, उनके लिए अपना एक काउंटर बना हुआ है। वहाँ पे जो है वो अपना इंदराज कर सकती है, जिसके बाद जो है उनकी जितनी भी ट्रीटमेंट होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो आइए दिखाते हैं वो काउंटर। वीवर्स ये है रिसेप्शन। आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे मुआशरे में चूँकि नॉलेज की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पता नहीं होता कि सेहत कार्ड से किन किन बीमारियों का जो है इलाज हो सकता है। तो हम लोगों ने आपको पूरा प्रोसीजर जो है वो दिखा भी दिया और यहाँ के जो एडमिन स्टाफ है उनकी बातें भी आप लोगों से करवाई कि यहाँ पर जो है आप डिलीवरी या जितने भी मतलब ख़वातीन के जुमला अमराज हैं
وہ آپ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आप उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप लोगों ने एक दफ़ा यहाँ पे आना होगा। आप लोग जब चेकअप करेंगे उसमें आपका जो मर्ज़ होगा उसकी निशानदही होगी, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पे फिर आपका इंदराज होगा। उसके बाद आपका जितना भी ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेहत कार्ड से होगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। तो बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर जो यहाँ पर आना चाहते हैं या उनको कुछ मालूमात चाहिए तो वो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब मज़ीद वीडियोस के लिए संजू टीवी को लाइक करें और अभी दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।